الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سند کے اعتبار سے اسلام کی بنیاد ہے. اسلام مستند ہے یا نہیں، اس کی بنیاد بھائی کون ہے؟ قرآن کریم کو انہوں نے جمع کیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ شامل ہو کر انہوں نے ساری جنگیں لڑی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی شکل میں روئے زمین پر صرف ایک نبی کے ارشادات جمع ہیں. حضرت عیسیٰ کی احادیث عیسائی دکھا نہیں سکتے، موسیٰ علیہ السلام کے احادیث کوئی مائی کا لال یہودی دکھا نہیں سکتا. کسی نبی کے ارشادات محفوظ نہیں ہے، صرف ایک ہستی کے ارشادات محفوظ ہے اور 100% ہے. وہ ہستی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ان احادیث کو محفوظ کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اللہ کے نبی اسلامی ریاست اور اسلامی انقلاب لا کر دنیا کو جو دکھایا، اس انقلاب میں شامل جو رہے وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں. قرآن انہوں نے جمع کیا، حدیث انہوں نے جمع کی، اسلامی ریاست ان کے ذریعے بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے خلیفہ یہ بنے. اگر یہ لوگ معتبر نہیں ہیں پھر اسلام بھی معتبر نہیں ہے. تو بنعوذ باللہ من ذالک. بھائی میری بات سمجھ گئے؟ اس بات کو تو آپ اپنے دل پر لکھ لیجئے. سب سے مرکزی بات یہ ہے، آگے جو کچھ بھی ہے وہ اس کی تشریح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد خلافت 100% نبوت کے رنگ میں. پھر دوبارہ غور کرو، توجہ رکھو میری طرف. حضور نے کیا فرمایا؟ میرے بعد حکومت اور خلافت کس رنگ میں؟ علی منہاج النبوہ. صحیح حدیث ہے، حکومت میری نبوت کے منہاج پر نقش قدم پر 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. کتنا عرصہ رہے گی؟ اور 30 سالہ جو دور ہے
وہ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کا دور ہے۔ تو یہ جو چاروں خلفائے راشدین ہیں، ایک تو اللہ کے نبی فرما کے گئے میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، بھائی توجہ ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرے اپنے موضوع کی تمہید بنا رہا ہوں میں۔ اگر حضور کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت ایک ہی چیز ہوتی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ حضور کی سنت کے علاوہ ہوگی، لیکن حضور فرما گئے کہ تمہیں اگر خلفائے راشدین کی سنت میری سنت کے علاوہ لگے تو اس کو الگ نہ سمجھنا، وہ کس کی سنت ہے؟ آپ نے جمعے کی پوری دنیا میں بھائی جمعے کی پہلی اذان ہوتی ہے، جمعے میں اذان ایک ہوتی ہے، دو، یہ جو پہلی اذان ہے یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، آج حرم میں بھی ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں بھی ہو رہی ہے، 1400 سالوں سے مسلمان دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے تو دی نہیں۔ اس قوم کو کیا سمجھایا جائے؟ میں حیران ہوں، سوشل میڈیا پر جو کچھ آ رہا، مجھے تو یوں لگتا ہے آگے دجال اور دنیا کے سارے فتنے اسی نام سے آنے۔ اب سوال یہ ہے، کل یا پرسوں بھائی مجھے ایک جگہ بیان کے لیے لے گئے فوتگی پر، وہاں میرے بڑے محترم بزرگ مجھ سے سوال کر رہے تھے، میرا بہت گہرا تعلق ہے ان سے، کہ جی سوشل میڈیا پر ایک، وہ مجھے بھی دوستوں نے بھیجا کہ ایک صاحب جو ہے بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر سے میرا تعلق ہے۔ میں نے کہا یہ غلط کہہ رہا ہے، جو صحیح اہل حدیث ہے وہ بھی متبع سنت ہے، وہ اس طرح کی غلط بات نہیں کرتے۔ الحمدللہ جتنا اہل حدیث علماء کی کتابوں کا میں مطالعہ رکھتا ہوں شاید کوئی نہ رکھتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی نماز میں درود شریف کے بعد کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی دعا پڑھی ہو، یہ دعا حضور نے پڑھی نہیں۔ میں سنا ہے سب نے، کس کس نے سنا سوشل میڈیا پر؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہے یہ بات۔ اب میری یہ بات میں بار بار سمجھاتا ہوں، سوشل میڈیا پر شہرت پانا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ میں آج یہاں بیان ریکارڈ کرواؤں سود حلال ہے، اس کے حلال ہونے کے دلائل دوں، دیکھو میں کس طرح اوپر جاتا ہوں۔ ہمارے یہاں لیا ہی اس کو جاتا ہے جس نے مسلمانوں کے اسلام کے مضبوط قلعے میں کوئی رخ نہ ڈالنا ہے۔ انہوں نے پورے ہندوستان پر نظر ڈالی کہ یار برطانیہ نے کہ ہمارے کام کا بندہ کون ہے۔ مرزا قادیانی کے عجیب عجیب الہامات، ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس کے عجیب عجیب الہامات اس کے رسالے میں شائع ہو رہے تھے، مجھ پر یہ الہام ہوا، مجھ پر یہ ہوا، مجھ پر یہ ہوا۔ برطانیہ نے فوراً لیا یہ گھوڑا ہمارے کام آئے گا۔ برطانیہ نے فوراً اس گھوڑے کو لیا کہ یہ گھوڑا ہمیں، فوراً اس کو تھپکی دی، پیسہ لگایا، اور مرزا قادیانی کو کہاں تک لے گئے؟ سارا پیسہ پیچھے کس کا تھا؟ برطانیہ کا تھا۔ یہی معاملہ ہے۔ اب سوشل میڈیا پر اگر مفید بات کرے، اور بھائی ہمارے یہاں فطری راستے، آپ کاروباری بندے بیٹھے روید صاحب اور جتنے دوست ہیں کاروباری، حلال اور محنت کے طریقے سے کاروبار 3 دن میں چمک جائے گا، 4 دن میں؟ نہیں بھائی غلط کہہ رہے ہیں، 24 گھنٹے میں چمک جائے گا۔ پوچھو یہاں فیکٹری کے مالکان کو جنہوں نے حلال کمایا ہے، خون پسینہ بہایا، کوئی کہے گا میرے دادا کے کام تھا، کوئی کہے گا میرے ابے کا کام تھا، کوئی کہے گا 40 سال ہو گئے، کوئی کہ 50 سال ہو گئے۔ مجھے سچی بات بتاؤ، جو کاروبار صبح شروع ہوا شام کو چمک گیا، وہ کون سا کاروبار ہے؟ اللہ کی حلال کی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ اولاد جو دیتا ہے، او کہاں سے رشتے نکاح کرتے کرتے 9 مہینے ماں کن کن ازمائشوں سے گزرتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، پھر ماں اس کو پالنے میں 10 سال لگاتی ہے، جناب یہ 15 سال کے خون پسینے کے بعد اولاد دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ بٹن دبایا اولاد ہو گئی۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ عجیب فتنہ، 1 منٹ میں دین سے ہٹ کے بات کرو آپ پہنچ جاؤ گے جی۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دنیا شہرت کے پیچھے بھاگے گی،
ان کا کوئی اخلاق و اقدار اور کردار نہیں ہوگا۔ یہی اس بندے میں، اس زمانے میں ہر بندہ فیمس ہونا چاہتا ہے۔ ایک بچہ بڑا پیارا میرے پاس آ گیا، مفتی صاحب آپ نا موبائل فلاں لگاؤ اور آپ یہ جو ہے نا سامنے والا اس کو یوں کرو، لیٹے فلاں کرو۔ اس نے مجھے 20 منٹ کے لیکچر دیے، خیر خائی میں میرے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ میں نے اس کو پوچھا بیٹا اگر یہ سارا کچھ کیا پھر کیا ہو جائے گا؟ کہہ لیں گے مفتی صاحب آپ فیمس ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یار جس فیمس ہونے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ سے مقبولیت مانگتے ہیں، یاد رکھو ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ربنا تقبل منا۔ مقبولیت وہ ہے جو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ شہرت وہ ہے جو بندے دیتے ہیں، ہمیں بندوں کی دی ہوئی شہرت نہیں چاہیے۔ ہاں دنیا شہرت کے پیچھے بھاگتی ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، شہرت بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بھاری آزمائش ہے۔ اصل مقبولیت، اصل کیا ہے؟ مقبولیت ہے۔ مقبولیت وہ احترام ہے، وہ عزت ہے جو اللہ دیتا ہے۔ بہت سا کچھ کو زندگی میں دے دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو مرنے کے بعد دے دیتا ہے۔ آج کسی سے پوچھو مجدد الفسانی کون ہے، آج کسی سے پوچھو شاہ ولی اللہ کون ہے، آج کسی سے پوچھو علی حجویری کون ہے، آج کسی سے پوچھو شاہ عبد القادر جیلانی کون ہے، آج پوچھو حضرت بلال حبشی کون ہے۔ زندگی میں تو شہرت نہیں تھی، لیکن آج حضرت بلال جیسوں کی شہرت کا جو ڈنکا بج رہا ہے وہ یہ شہرت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مقبولیت ہے۔ تو یہ جو فیمس ہونے کے چکروں میں یہ شرلیاں پٹاخے چلاتے ہیں تاکہ ہمارے چینل چلے۔ اب مجھے دوستوں نے، کئیوں نے مجھے بھیجا، پوچھا کہ جناب وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے بعد رب اجعلنی ربنا اغفر لی پڑھا ہو۔ میں نے کہا یار اس بندے سے پوچھو اگر اس کا کوئی نمبر ہے میری بات کرواؤ، یہ مائی کا لال ثابت کر دے، یہ ثابت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز میں سورہ نازیات پڑھی ہو، ثابت کرے۔ غور کرو، حضور نے والنازیات غرقا تیسرے پارے کی دوسری صورت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے کبھی فرض نماز میں پڑھی ہو، ثابت کرو۔ تو کیا خیال ہے فتویٰ دے دیا جائے کہ نماز میں سورہ نازیات پڑھنا جائز نہیں؟ قرآن نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تمہیں جہاں سے جتنا قرآن آسان لگے پڑھ لو۔ اس میں پورا قرآن آیا آدھا آیا؟ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو نماز سکھائی، اسے فرمایا نماز یوں پڑھ، سورہ فاتحہ پڑھ، سورہ فاتحہ کے بعد جو تجھے آتا ہو وہ پڑھ لو۔ جو تجھے آتا میں پورا قرآن آ گیا کہ نہیں؟ بھائی بولو ذرا توجہ رکھو، یہ مجھے بیان شیان نہیں آتا، یہ سبق کے مزاج سے آیا کرو، ہماری کلاس ہوتی ہے اس وقت، اس لیے تو میں اتنی مغزماری کرتا ہوں۔ سیکھو آپ حضرات۔ جب اجمالاً کہہ دیا کہ تمہیں جہاں سے آتا ہو، جو آتا ہو کیا کرو، اب سورہ علق، سورہ قدر والعادیات ضبحا کسی سورت کی فرض نماز پڑھنے کی دلیل چاہیے؟ بھائی بولو، کوئی دلیل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ درود شریف کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، درود شریف کے بعد کیا کرو؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحاح ستہ میں جگہ جگہ صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا پھر میرے اوپر اتحیات پڑھنے کے بعد پھر میرے اوپر درود و سلام پڑھو اور اس کے بعد کیا کرو؟ دعا مانگو۔ دعا میں قرآن کی ساری دعائیں آ گئی اور حدیث کی ساری دعائیں آ گئی۔ آپ درود شریف کے بعد نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لو، بالکل ٹھیک۔ ربنا ظلمنا پڑھ لو، بالکل ٹھیک۔ ربنا تقبل منا پڑھ لو، بالکل ٹھیک۔ آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لو، بالکل ٹھیک۔ آپ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھ لو، بالکل ٹھیک۔ حضور کی ساری دعائیں مانگی ہوئی کوئی مانگ لو، ٹھیک۔ چونکہ حضور نے کیا فرمایا درود شریف کے بعد؟ میں نے جانا کسی اور موضوع پر تھا، میں چل کسی اور طرف پڑھا ہوں، چلو اللہ مجھے جدھر لے کر جا رہا۔ بھائی کام کی تو بات ہے، فضول تو نہیں ہے۔ اب حدیث میں کیا ہے نماز جنازہ میں؟ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرو،
سورہ فاتح بھی حمد و ثنا ہے، قل هو اللہ بھی حمد و ثنا ہے، هو الاول والآخر والظاہر بھی حمد و ثنا ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتا وہ اللہ اکبر کے بعد یہی پڑھتا رہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی کہ نہیں؟ اور دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ حضور پر درود و سلام۔ درود و سلام کے جتنے الفاظ ہیں جو چاہے پڑھے۔ اور یہاں بھی شوشہ چلا رکھا اسی شخص کا کہ جی وہ ایک صاحب نے مجھے کلپ بھیجا، وہ مولویوں کو وہ رگڑا دے رہا ہے نا کہ جی ایسی دعا پڑھتے ہیں، اور میں حیران ہوں، دائیں بائیں بظاہر سارے علماء لگتے ہیں، سٹیج پر تقریر ہو رہی ہے، میں پہلی دفعہ سنا تو میں چونک گیا۔ وہ کہہ رہا ہے یہ مولوی تمہارے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، کوئی ہے کہ نہیں اس طرح کا؟ بھائی کس کس نے سن رکھا ہے؟ وہ جمعے والی ہے، جمعے جو دعا کرتے ہیں نا، میت کی دعا، جی وہی مرنے کے بعد والا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب اس نے یہ بات کہی میں چونکہ میں طالب علم آدمی ہوں، ہم تو فوراً کتاب کھولتے ہیں، میں نے اسی وقت کتابیں کھول، ابو داؤد شریف کھولی، کتاب الجنائز کھولا۔ ابو داؤد کتاب الجنائز میں، ابو داؤد شریف کتاب الجنائز، ابو داؤد کتاب الجنائز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی دعا سکھاتے ہوئے فرما رہے ہیں تم نماز جنازہ میں دعا پڑھو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا۔ یہ دعا کون سکھا رہا ہے؟ حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ ابو داؤد شریف۔ اب دھڑلے سے جھوٹ چل رہا، دھڑلے سے جھوٹ، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب جب اللہ کے نبی نے فرمایا تم کیا کرو، تم جب درود شریف پڑھ لو اس کے بعد کیا کرو؟ میں نے آپ کو ممبر پر یہاں سنایا نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نفل نماز پڑھتے دیکھا، وہ اتحیات میں بیٹھا، اس نے اتحیات پڑھی، درود شریف پڑھی اور ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ کہا بندہ خدا تو نے اتنی جلدی سلام پھیر دی؟ کہا جی ہاں۔ کہنے لگا میں تو جب تک اللہ سے سب کچھ نہ مانگ لوں میں تو نہیں سلام پھیرتا۔ اب میں نے یہاں 10 مرتبہ بیان کیا ہے کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہو اس وقت تو 21 دعائیں پڑھتے ہو۔ میں کبھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لیتا ہوں، کبھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لیتا ہوں، کبھی اس کے علاوہ کوئی اور دعا پڑھ لیتا ہوں۔ 1-2 دعائیں میں پڑھتا ہوں چونکہ فرض مختصر رکھنے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، مسافر بھی ہے، کمزور بھی ہے۔ جب نفل نماز ہو تو میں درود شریف کے بعد کیا کرتا ہوں؟ میں قرآن کی 20 دعائیں پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم کیا کرو؟ بھائی بولو میرے ساتھ، تو جو چاہو مانگ لو۔ کہنے لگا جناب یہ کیا ہوگا، یہ تو دعا ہے ہی نہیں۔ اب نماز جنازہ میں بھی شوشہ چھوڑ دیا، حالانکہ ابو داؤد کتاب الجنائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ کی تیسری تکبیر کے بعد کون سی دعا مانگو؟ کوئی کہتا ہے جی اس میں میت کا تذکرہ ہی نہیں۔ اس کا سیدھا جواب ہے جناب اگر پنگا لینا ہے تو دونوں جہانوں کے امام کی مخالفت کرو تاکہ جہنم میں جاؤ۔ ہمیں اپنی عقل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں میت کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں بس یہ غرض ہے کہ اللہ کے نبی نے یہاں یہ دعا پڑھی ہے اور ہم نے پڑھنی ہے، چونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ اگر عقل کے مطابق مجھے چلنا ہوتا تو میں موزے کے نیچے مسا کرتا، کیوں؟ مٹی نیچے لگتی ہے، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا مٹی نیچے لگتی ہے، مسا تو ہم کدھر سے کریں گے؟ یہ عجیب بات ہے۔ آپ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، میلین اخضرین پہ سبز لیٹوں پہ بھاگی ہیں ہماری ماں حضرت ہاجرہ، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت نہ بھاگے کون بھاگے؟ بھائی یہی ہے مسئلہ، کیا عورتیں بھی بھاگتی ہیں؟ سوال یہ ہے بھائی حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، ماں کی سنت بیٹی زندہ کرے، ماں کی سنت بیٹے کیوں زندہ کرے؟ ہم نے تو یہی دیکھا کہ ماں کی سنت کو بیٹا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے زندہ کر رہے، اور بیٹیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سنت ہماری ماں کی تم نے نہیں زندہ کرنی، کس نے کرنی ہے؟ تو دین یہی ہے۔ اب ہمارے یہاں ہو کیا رہا؟ ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے، میرا موضوع جو تھا میں دور چلا گیا، جناب صدیق اکبر کا ایمان ہی ثابت نہیں۔ بھائی سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وہ حسن اللہ یاری، اللہ یاری، پتہ نہیں کیا لفظ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی مائی کا لال
میں نے جو پچھلے جمعے اس موضوع کو شروع کیا میں ڈر گیا. یہاں نوجوان ابھی بھی آئے ہوئے, میں نے ان کو کہا بھئی یہ 2 جمعے سنو آ کے. 4-5 نوجوان پڑھے لکھے ہیں, ایم فل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی صدیق اکبر کا ایمان ہی ثابت نہیں, وہ کہتے ہیں جی کوئی دلیل لاؤ. میں کیا واہ 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 واہ, مجھے جمعے کے وقت اچانک مجھے گلے میں خراش کبھی پیدا ہو جاتی ہے, مجھے جمعے کے وقت اچانک خراش پیدا ہو اور میں کسی کو کہوں میری جگہ نماز پڑھا دو, اور میری کیا حیثیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو, صحیح بخاری میں ہے مرو ابا بکر فلیصلی الناس, اللہ کے نبی بیمار ہوئے, کہا ابو بکر کو کہو کیا کرے, نماز پڑھے, نماز پڑھائے لوگوں کو. سوال یہ ہے ابو بکر اگر مسلمان ہی نہیں کافر ہے, کافر کے پیچھے نماز جائز ہے؟ یہاں تو توبہ نہ, میں حیران ہوں. ہمارا نوجوان وہ تو کسی منصوبے پر ہے, انہوں نے تو قرض کھا رکھا ہے, وہ تو باطل کے اعلی کار ہیں. افسوس ہوتا ہے مسجد میں آنے والے نوجوانوں پر, ماشاءاللہ ان پڑھے لکھے ٹیچروں پر. او تم تو مسلمان ہو, اہل سنت ہو, اللہ کا ڈر رکھتے ہو. تم نے ایک بندے کا 1400 سال بعد ایک کلپ سنا کہ جناب ابو بکر کے ایمان پر کوئی مجھ سے بحث کر لے, تم نے کہا جی یہ صحیح کہہ رہا ہے. وہ اس طرف عقل نہیں گئی, کافر کے پیچھے نماز جائز ہے؟ اگر ابو بکر مومن تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر, اور یہ عجیب حدیث ہے صحیح بخاری میں ہے, امام بخاری رحمہ اللہ نے, آپ کو پتا ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے حضور نے فرمایا مرو ابا بکرین, ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میرے ابا بڑے رقیق القلب ہیں, وہ آپ کی جگہ نہیں کھڑے ہو سکتے, وہ رونے لگ جائیں گے. فرمایا نہیں, مرو ابا بکرین 2 مرتبہ کہا. اور وہاں حضرت عبداللہ بن زما رضی اللہ عنہ موجود تھے. عبداللہ بن زما کو کہا جا کے, صحیح بخاری کی روایت میں صحیح سند صحیح روایت ہے, وہ باہر گئے. باہر جا کے جب مسجد میں دیکھا ابو بکر نہیں تھے, وہاں حضرت عمر تھے. اور صحابہ اکرام ابو بکر کے بعد سب سے افضل کس کو سمجھتے تھے؟ حضرت عمر کو. کہا عمر نماز پڑھاؤ. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, کس کو کہو؟ عبداللہ بن زما سے غلطی کیا ہو گئی؟ حضرت ابو بکر ملے نہیں, جا کے کہہ کس کو دیا؟ حضرت عمر کو. حضرت عمر نے نماز پڑھائی, اونچی آواز تھی, بڑا شیر بندہ تھا حضرت عمر. حضرت عمر نے جب نماز پڑھائی نا اللہ اکبر, تو ساتھ حجرے میں آواز گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو ابو بکر کو نماز پڑھانے کا کہا. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے. اللہ کے نبی کیا ہو گئے؟ اور نماز کے بعد عبداللہ بن زما کو طلب کر لیا, میں نے کہا تھا ابو بکر کو کہو نماز پڑھاؤ. انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول میں نے پایا نہیں ابو بکر کو, میں نے عمر کو کہہ دیا. بعد میں حضرت عمر عبداللہ بن زما سے شکوہ کیا کرتے تھے, عبداللہ تو نے تو مجھے رسوا کر دیا, تو نے تو مجھے کیا کر دیا. اب اللہ کے نبی جو ہیں کس پر مصلی پر کھڑا کر رہے, ایمان ثابت کرنے کی اللہ معاف فرمائے ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے. مشہور حدیثیں آپ سب حضرات کو آتی ہیں, لیکن میں جہاں جو ان کی دلیل لے رہا ہوں آپ نے اس دلیل پر توجہ رکھنی ہے. آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ فلاں نے. نماز جنازے کے ساتھ کون گیا؟ فلاں. عیادت فلاں. 3 نیکیاں پوچھی, تینوں کی صدیق اکبر نے کہا میں نے کی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ تینوں کام کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ جنتی ہے. حدیث میں کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ جنتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ جنتی ہے. اب جنت میں کون جائے گا؟ قرآن کا فیصلہ کون ہے بھائی؟ جنت میں کون جائے گا؟ جس کے پاس ایمان ہوگا. مزید حضرت ابو بکر کے ایمان, او بدبخت, کوئی کہہ دے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح ہی نہیں تھا تو سب کا بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں؟ اگر ابو بکر کا ایمان ثابت نہیں, میں آج
اس موضوع پر احادیث دیکھ رہا تھا، میں ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ، میں اس پر بہت وسوسے کا مریض ہوں، میں جب تک سند کو چیک نہ کر لوں، یہ حدیث 3 ہفتوں سے میرے سامنے تھی، میں اس کی سند کو پوری طرح پھٹک نہیں کر پا رہا تھا، صحیح سند کے ساتھ، اس سند کے سارے رجال ثقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر اکیلے کا ایمان میری پوری امت سے بھاری ہے۔ ابو بکر کا ایمان میری پوری امت سے، اس زمین پہ جو چاہو کہہ دو۔ کہنے والوں نے کیا نہیں کہہ دیا، انہوں نے کہا قائد اعظم جو ہے وہ برطانیہ کا ایجنٹ تھا۔ کہنے والے کہہ دو بھائی، مجھے لگتا ہے کل کو یہ بھی بات آ جانی ہے کہ حضرت آدم جو ہے مائی حوا کو کہیں سے نکال کے لائے تھے، اور اس قوم نے قبول کر لینی ہے۔ جو اس بات کو قبول کر لے، جو اس بات کو قبول، اور جنہوں نے حضرت حسین کو باغی ہونا قبول کر لیا، مجھے ایک صاحب نے کہا حضرت حسین باغی تھے، اور ظالموں پورے اہل بیت نے کربلا میں قربانی دے دی۔ اگر حضرت حسین باغی تھے تو پھر حق پر کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو بناؤ بھائی، حضرت حسین باغی تھے؟ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کہنے والوں نے حضرت علی پر پتہ نہیں کیا کہہ دیا، اور یہ بدبخت کہہ رہے ہیں جی ابو بکر کا ایمان نہیں۔ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہاڑ پر تھے زلزلہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو کیا فرمایا؟ تم زلزلہ زدہ کیوں ہوتے ہو؟ تم ہلتے کیوں ہو؟ تمہارے اوپر کون ہے؟ ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید۔ صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ اب صدیق حضور کو کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کیا کہا؟ صدیق۔ اب قرآن کیا کہہ رہا؟ صدیق کدھر جائے گا؟ قرآن کہہ رہا نعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدیق کدھر جائے گا؟ شہید کدھر جائے گا؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک اور بدبخت جو ایران ہی کے نمائندہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ابو بکر کا جو لقب رکھا ہے نا صدیق، ابو بکر کا جو لقب رکھا ہے یہ لقب غلط ہے۔ اچھا بھائی، 1400 سالوں سے مسلمان بڑے بڑے علماء فقہا سارے ہی جاہل رہے، آج تمہیں پتہ چلا؟ ابھی وہ بھی میرے سامنے سوال ہے، اور مجھے ایک اندر سے شیعہ اور اوپر سے سنی، اس کا مجھے بیان سنایا گیا کہ جی ابو بکر کا لقب صدیق نہیں ہے۔ اب جب احادیث نکالتے صحیح حدیث مل گئی، اور پہلے میں بھی اس کو اور طرح بیان کرتا تھا، چونکہ اس حدیث کے یہ اجزاء میرے سامنے نہیں تھے، اب میں نے جب اس پر تحقیق کی تو صحیح حدیث کیا آئی سامنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، بیت المقدس آئے، حضرت جبرائیل سے واپسی سے کہا جبرائیل میں جا کے اپنی قوم کو یہ واقعہ نہیں بتاؤں گا چونکہ میرے اوپر کسی نے یقین نہیں کرنا۔ تو حضرت جبرائیل نے فوراً حضور کو پتہ کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ سفر معراج کا اعلان کریں، سب سے پہلے اس واقعہ کی جو تصدیق کریں گے وہ صدیق اکبر کریں گے۔ یہ لفظ کس نے استعمال کیا؟ اور حضور علیہ السلام نے بھی حضرت جبرائیل سے سنا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر کا یہ لقب کس نے رکھا، اور آپ کو پتا حضرت جبرائیل اپنی مرضی سے، تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اب جناب کہہ رہے ہیں جی صدیق اکبر میں ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ سارا سوشل میڈیا کا گند ہے، یہ سارا کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا گند۔ اپنے ایمان کو کچھ ہم پکا کرے، ہر ایرا غیرہ آتا ہے وہ ایمان کو لے کے چلا جاتا ہے، جو آئے جو کہہ دے، اور ان کو پتہ ہے اس قوم کا، اس کو دین سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، تحقیق سے دلچسپی نہیں ہے، جو چاہو الٹی سیدھی بات ان کو کہہ دو، یہ ان کو قبول کر لیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، مجھے آج ان کا تعارف پیش کرنا تھا، یہ میں غیر اختیاری طور پر کچھ دوسری باتوں کی طرف چلا گیا۔ بھائی یہ غیر مفید تو نہیں ہوئی؟ صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کا نام ہے عبداللہ۔ نام کیا ہے؟
ابو بکر کے نام سے مشہور ہو گئے. والد کا نام کیا ہے؟ عثمان، عبداللہ بن عثمان. سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے اسلام لائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. آگے جا کے میں انشاءاللہ خلافت بلا فصل میں اس بات کو تفصیل سے عرض کروں گا. البدایہ والنہایہ جو مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے معتبر کتاب علامہ ابن کثیر کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے ایمان لائے مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں. اللہ نے یہ اعزاز بخشا اور کسی صحابی کو یہ اعزاز نہیں ہے کہ جس کی چار نسلیں اسلام میں داخل ہوئی ہو. صدیق اکبر کے والدین بھی مسلمان، خود بھی مسلمان، اپنی اولاد بھی مسلمان، سارے پوتے بھی مسلمان، سارے نواسے بھی مسلمان. یہ تو سب میں ہے. اسلام کا لفظ میں نے جان کے استعمال کیا. ہمارے یہاں وہ لوگ بھی ہیں جو ابو بکر کو مسلمان نہیں مان رہے، بدبخت، وہ آگے کیسے کہیں گے. اس سے بڑھ کر یہ خصوصیت صدیق اکبر کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی چار نسلیں ایمان لانے کے بعد صحابی رسول بھی ہیں. کیا ہے؟ صحابی، والدین بھی صحابی، خود بھی صحابی، اور بیٹے بیٹیاں بھی ساری صحابیہ، اور پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب کیا ہیں؟ سب صحابی ہے، سب صحابی. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا سیدنا صدیق اکبر کو. اور ایک ٹیکنیکل بات ہے، باریک بات ہے، اگر آپ اجازت دیں توجہ رکھیں، میں اس کو عرض کروں. توجہ رکھنا ذرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ اہل علم کے مختلف اقوال ہے. 1,25,000 سے لے کے 2 لاکھ تک حضور کے صحابہ کی تعداد. بھائی کتنی؟ تقریباً صحابہ اکرام کی تعداد جو ہے وہ 2 لاکھ ہے. اور جن صحابہ نے ہم تک حدیث پہنچائی ہے وہ تقریباً 750 ہے. وہ صرف کتنے ہیں؟ تھوڑے بہت اقوال اوپر نیچے بھی ہیں. اب 2 لاکھ صحابہ، ان کی صحابیت کدھر سے ثابت ہے؟ اس پر غور کرنا ذرا. ان کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، تاریخ سے ثابت ہے، امت کے اجماع و اتفاق سے ثابت ہے. حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھائی صحابی ہے کہ نہیں؟ کیسے؟ پوری امت کا اس پر کیا ہے؟ اتفاق. پوری امت کا اس پر کیا ہے؟ اتفاق. تاریخ سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. قرآن کریم سے کسی کی صحابیت ثابت نہیں ہے نص قطعی سے. یہ اعزاز صرف صدیق اکبر کو ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو صحابیت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. بھائی وہ کس سے ثابت ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن منافقین کو ڈانٹ رہا ہے غزوہ تبوک پر. تبوک جاتے وقت سارے منافق پیچھے ہٹ گئے. قرآن کریم نے سارے منافقین کو کہا جناب ہمیں اپنے نبی کی مدد کے لیے تمہاری کوئی ضرورت نہیں. اگر اس ہستی کی مدد کے لیے کوئی بھی میدان میں نہیں آئے گا، اللہ خود کافی ہے. وہ ہجرت کی رات جب تھے اس وقت بھی تو یہ اکیلے تھے، تو غار ثور میں اللہ کی طاقت آئی کہ نہیں حضور کی مدد کے لیے؟ اس بات کو بیان کر رہا قرآن. کہہ رہا الا تنصروہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہ کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ پہلے اپنے اس محبوب کی مدد کر چکے ہیں. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے مکہ سے نکالا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جس وقت غار میں 2 میں سے دوسرا، اذ یقول لصاحبہ، جب یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے صاحب کو. بھائی میرے ساتھ تلفظ کرو سارے. اذ یقول لصاحبہ، صاحب صحابی اسی سے نکلا ہے نا بھائی. صاحب کا معنی اصل کیا ہے؟ ساتھی. اور صحابی کا معنی کیا ہے؟ ساتھی. اذ یقول لصاحبہ،
اذ یقول لصاحبہ، جب حضور کس کو کہہ رہے تھے؟ قرآن نے صحابیت کا لفظ استعمال کیا، شاید قرآن کو پتا تھا کہ ایسے نمک حرام بھی آئیں گے جو اس ہستی کے اور جس پر اللہ کے نبی اعتماد کرے۔ آپ کو پتہ ہے میرا یہ موضوع نہیں ہے ہجرت، لیکن صدیق اکبر کے مقام کو یہ بھی سمجھ لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی باری آئی تو صدیق اکبر نے اکیلے خود سے ہجرت کا ارادہ کیا، اور یہ بھی صحیح روایت میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ہر روز آیا کرتے تھے۔ کیا؟ ہر روز آیا کرتے تھے۔ آپ میرے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر غور کرو، یہ بڑی محنت سے اجزاء چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے؟ اللہ کے نبی ہر روز، بھائی کسی صحابی کے گھر ہر روز حضور کا جانا ثابت نہیں ہے سوائے صدیق اکبر کے، تو بندہ ہر روز کس کے گھر جاتا ہے؟ چونکہ بچپن کے یار تھے۔ سیدنا صدیق اکبر حضور کے کیا ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب بھی کسی پر اسلام پیش کیا سب نے غور و خوض کرنے کے بعد اسلام قبول کیا، صرف ابو بکر ہیں، میں نے جب ان کو یہ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ابو بکر نے فوراً کہا صدقتا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ پر کیا لاتا ہوں؟ صدیق اکبر کو مکہ کے ایک سردار نے پوچھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مکہ کے ایک سردار نے پوچھا کہ آپ اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر اس ہستی کو آپ نے نبی مانا ہے کیوں؟ صدیق اکبر نے پتہ کیا فرمایا؟ صدیق اکبر نے فرمایا میں بچپن کا دوست ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میرے 40 سال 38 سال گزر گئے اس کے ساتھ، میں نے اس ہستی کو کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ بولتا نہیں سنا، یہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ ویسے تو صدیق اکبر کو یہ مقام نہیں نہ دے دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میں ہو سکتا ہے بہت سی باتیں چھوٹ چکے میرے دماغ پر اس وقت ان باتوں کا بارش ہو رہی ہے، کون سی کہوں کون سی نہ کہوں۔ آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے آخری دن آیا تو اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی میری عمر کتنی ہو رہی ہے؟ کہا ابا جی آپ کی عمر 63 سال ہو رہی ہے، چونکہ صدیق اکبر حضور سے 2 سال چھوٹے۔ ابا جی آپ کی عمر کتنی ہو رہی ہے؟ جب پوچھا 63 سال تو فوراً حضرت عائشہ سے کہا بیٹی اللہ کے رسول کی وفات بھی تو 63 سال میں ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا جی ابا جی اللہ کے نبی کی 63 سال عمر میں گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے فوراً حضرت عائشہ سے کہا اچھا بیٹی پھر آج میری وفات ہو جائے گی۔ آج کیا ہو جائے گی؟ بھائی کون کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اپنی بیٹی سے کہا اگر حضور کی وفات 63 میں ہوئی ہے، میں بھی 63 کا ہو گیا ہوں، تو میری آج کیا ہو جائے گی؟ بس یہ میرا یا آخری دن ہے یا آخری رات ہے۔ ایسے ہوا۔ فرمایا مجھے غسل کس میں دو گے؟ یہ میرے پاس یہ چادر رہی ہے، اسی میں دھو کے دے دینا، اس پر فلاں جگہ خوشبو لگی ہے اس کو دھو دینا۔ حضرت عائشہ نے کہا ابا جی ہمارے پاس اور کپڑے ہیں۔ فرمایا نہ، بس پرانے کپڑوں میں دے دینا، نئے کپڑے کسی زندہ انسان کے کام آئیں گے۔ اب اعتماد دیکھیے، نبوت سے پہلے ہر روز حضور کس کے گھر آتے؟ اور حضرت ایک دن تشریف لائے تو دیکھا ابو بکر سفر کی تیاری کر رہے ہیں۔ کہا ابو بکر کدھر؟ کہا اللہ کے رسول ہماری قوم نے ہمیں مکہ میں رہنا مشکل کر دیا ہے، میں کہیں اور ہجرت کر کے جانا چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے میں مدینہ چلا جاؤں۔ یہ کون کہہ رہے؟ میرا ارادہ ہے میں کدھر چلا جاؤں؟ مدینہ۔ اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کے لیے، یہ وہی صحابی والے الفاظ آگے، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کے لیے کسی اور کو منتخب کر لے، ٹھہر جاؤ۔ یہ الفاظ کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا ابو بکر ٹھہر گئے۔ تیسرے چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اس وقت موجود تھی گھر میں،
دوبارہ تشریف لائے. تشریف لا کر قریب حضرت اسما، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اور میری بڑی بہن موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ابو بکر مجھے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے. حضرت ابو بکر نے ہماری طرف دیکھ کر فرمایا اللہ کے رسول میری 2 بیٹیاں ہی ہیں، پریشان نہ ہو. یعنی یہ راز ہی. جب اللہ کے نبی کو تسلی ہوگی پھر فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. کہتے ہیں جی ابو بکر کا ایمان ثابت نہیں. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو. جب یہ کہا تو حضرت ابو بکر کو جھٹکا لگا، فوراً کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ ہونے کا حکم آیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں حکم آیا ہے. اتنا کہنے دے صدیق اکبر اپنے آنسو نہ سنبھال سکے، فوراً پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کون. اب جب اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے نا، اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے، صرف 4 بندوں کو پتا تھا ہجرت کے منصوبے کا. صدیق اکبر کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت عائشہ کو، حضرت اسما کو. 4 کے علاوہ مکہ میں کسی اور کو ہجرت کا پتہ نہیں تھا. بھائی یہ کس پر ایمان، توبہ نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ، یہ اعتماد کسی غیر پر کیا جا سکتا ہے؟ کیوں بھائیو؟ ہمارے یہاں دھڑلے سے، چونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھتے نہیں، ہمارا علم سے لینا دینا کوئی نہیں، ہمیں جو ایرا غیرہ آئے جو پڑھائے تو بالکل ٹھیک ہے، ہم بالکل گمراہ ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ، اب ہمارے یہاں ایک اور بات چلا دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے؟ خلافت بلا فصل کس کے بارے میں کہا گیا؟ حضرت علی. بھائی چل رہا کہ نہیں؟ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بھائی میری بات سنو گے؟ اس سے پہلے پکا یقین، ایمان، رسوخ، اعتماد تو تھا کہ خلافت بلا فصل جو ہے وہ صدیق اکبر کے لیے ہے. میرا بھی ایمان ہے، ہر اہل سنت کا ایمان ہے، اپنے بڑوں پر اعتماد ہے، امت کا اجماع ہے. امت کا کیا ہے؟ اجماع. میں نے کو 2-3 ہفتے پہلے ایک بڑے صاحب علم کی بات سن لی کہ صدیق اکبر کی جو خلافت ہے نا بلا فصل، کیا وہ اجماع سے ثابت ہے. میں سمجھا شاید اس کی دلیل بس اجماعی ہوگی. میرا جب یہ موضوع میں تیار کرنے لگا، مجھے اس پر 4 ہفتے ہو گئے، اس پر محنت کرتے ہوئے، کتابیں کھنگالتے ہوئے. کتنے ہفتے؟ 4 ہفتے. یہی دھن مجھ پر سوار ہے کہ خلافت بلا فصل کی آیا کو دلیل بھی ہے. جب اس کے دلائل پر غور کیا تو عقل حیران رہ گئی کہ اچھا ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ بس مسلمانوں کا اتفاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ اور کیسے فرماتے کہ میرے بعد جو ہے وہ خلیفہ کون ہوگا، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ. اب صحیح بخاری کو لے لیجیے. کچھ دلیلیں میں نے پچھلے بیان میں عرض کی تھی، آج صرف ایک عرض ہے، باقی آئندہ جمعے میں. صحیح بخاری کی روایت ہے اور نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے. میں آپ سے خود پوچھوں گا کہ اس حدیث کا مطلب کیا نکلتا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں خواب دیکھا ہے میں نے، اور یہ بات بارہا یہاں بھی آ چکی ہے. حضور کا خواب کیا ہے بھائی؟ بولو سارے. وحی. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرتے کہاں دیکھا تھا؟ انی ارا فی المنام. اور سورہ فتح میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پر خواب دیکھا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا. منام اور رؤیا کس کو کہتے ہیں؟ خواب کو. تو قرآن نے 2 نبیوں کا خواب، بلکہ تیسرے نبی کا بھی. اور بھائی یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا؟ انی رأیت 11. تو کس کا خواب تھا؟ نبی کا. ویسا ہوا کہ نہیں؟ اب نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا نہیں، یہ چھوٹا لفظ ہے. صحیح کہہ رہے ہو آپ، غلط نہیں کہہ رہے، چھوٹا لفظ ہے. ہاں نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ صحیح بخاری کو پکڑ لیجئے، صحیح حدیث ہے. مسلم کو لے لیجئے، صحیح مسلم.
رسول اب آپ سے میں نے پوچھنا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ ہم سب بہت سارے لوگ اپنے سواریوں سمیت ایک کنویں پر جمع ہیں، اور میں نے کنویں سے ڈول نکالے جتنے نکالنے تھے، اور اس کے بعد میں نے ڈول دے دیا ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر نے 2-3 ڈول ہی نکالے، پھر ابو بکر تھک گئے، پھر ابو بکر نے ڈول دے دیا حضرت عمر کو۔ عمر نے اتنے ڈول نکالے، بڑی قوت سے نکالتے گئے یہاں تک کہ سارے لوگوں نے پانی پی لیا، سارے اونٹوں نے پانی پی لیا، سارے سیر ہو کر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ یہ خواب کس نے دیکھا؟ اور حدیث کو کمزور ہے بھائی، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے ان کے بعد وہ کسبی کے آئیں گے۔ نتیجہ نکالنے کی ضرورت ہے؟ 2 اور 2 کتنے ہوتے؟ خلافت بلا فصل کی اس کے اوپر دلیل فرمایا میں نے ڈول نکالے، میرے بعد کس نے نکالے؟ صحیح حدیث ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تھک گئے، کیوں؟ صدیق، وقت پورا ہو گیا، صدیق اکبر کا جو 2 سالہ دور ہے نا، اس میں تو بغاوتیں چلتی رہی، خطرہ تھا کہ کبھی مسلمان مٹ نہ جائیں، چونکہ مسلمہ کذاب اور فلاں چاروں طرف سے بغاوتیں اٹھی۔ واقعتاً یہ صدیق اکبر ہی تھے جنہوں نے بڑی مشکل سے حالات کو قابو کیا اور بہترین حالات بنا کے ڈول کس کو دے دیا؟ خواب میں کیا ہے؟ اور حضرت عمر نے پھر جو کمال دکھایا، جو اس اقامت دین کا جو فریضہ ادا کیا اور جو اسلامی ریاست کو وجود بخشا، وہ حقیقت میں کس کے ذریعے اللہ نے یہ منصوبہ مکمل کیا؟ حضرت عمر کے ذریعے۔ تو یہ خواب صحیح حدیث میں ہے، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ میں نبی کے خواب کے وحی ہونے کی 3 دلیلیں قرآن سے دے رہا ہوں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو بھائی اس خواب کا کیا مطلب ہے کہ ڈول پہلے حضور کے پاس ہے، پھر کس کے بعد ہے؟ اور صدیق اکبر تھک گئے، صرف کتنے نکالے؟ اور زمانہ خلافت کتنا ہے؟ اور اس کے بعد کس کو دے دیا؟ حضرت عمر نے پھر پورے معاملات 22 لاکھ مربع میل پر 100% سیدھے کر دیے کہ نہیں؟ تو یہاں تو صرف خلافت صدیقی بھی ثابت نہیں ہو رہی، بلکہ خلافت عمری بھی ثابت ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے بھائی؟ آج کی میرا سارا زور لگ گیا، مجھے تو پسینہ آ گیا، میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں، لیکن بھائی آپ کو بات سمجھ آئی کہ آپ کو نیند آ گئی درمیان میں؟ انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو اس موضوع کا تیسرا بیان انشاءاللہ، آخری بیان آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم